یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو تم نے وہ بھلا دی ساری باتیں۔ آج میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے، آج کوئی رحمت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر یقین نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بینائی کیسے حاصل کریں۔ تو بینائی کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندھے پن کا احساس ہو، تو پھر آپ تلاش کریں گے، پھر کوئی علاج کی فکر کریں گے۔ بیماری کا آپ کو نہ پتہ ہے، نہ آپ کو احساس ہے، اور نہ آپ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں، کوئی بتا بھی دے تو بہرحال اس صورت میں تو ممکن نہیں ہے، انسان اندھے کا اندھا ہی رہے گا۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان اندھا ہے پیدائشی طور پہ۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پر اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِیلًا، راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، جو یہاں اندھا رہا، اندھا تھا اور رہا، تو وہاں بھی اندھا رہے گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان اندھا ہے، اور جو اندھا رہا، جو اندھا تھا اور رہا، اور اس نے اپنا علاج نہ کرایا، تو وہ پھر قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائے۔ دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ خوش نہیں رہے گا، زندگی میں پریشان رہے گا۔ مختلف پریشانیاں، نان ایشوز پہ آپ دیکھ لیں، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، پریشانی میں ہوتی ہے، کبھی کبھی نیند ہی نہیں آتی، وہ آپ ایک ایشو آپ لے کے بیٹھ سوچتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی بہت زیادہ نیند خراب ہو جاتی ہے، پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ نیند ہی نہیں آتی، سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں۔ سوچنے سے تو مسائل نہیں حل ہوتے ہوتے ہیں سوچنے سے۔ تو خیر، میں بینائی کی بات کر رہا ہوں کہ بینائی کیسے حاصل کریں، اور میں آپ کو وہ آیت بتا رہا تھا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کا اپنا مطلب ہے جو بھی بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا۔ تو قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، جو میری یاد سے غافل رہا۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایک جملے میں تشریح کر دوں، جس نے آخرت کو بھلا کر زندگی گزاری وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ جس نے آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے زندگی گزاری، آخرت، اور وہ آخرت جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر پر یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں، صبح سے شام تک دنیا کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، اور دین کے لیے بعض اوقات یہ دین کو بھول کے آپ دنیا ہی کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ، یہ 2021 کے مسلمان جو ہیں، سب کتنے ہیں؟ 1.5 ارب تقریباً، یہ سب کے سب اندھے اٹھائے جائیں گے۔ میں آپ کو کیوں جھوٹی تسلیاں دوں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بے فکر رہو، جھوٹی تسلی ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے پوچھیں گے، یہ 2021 کے مسلمان، قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھیارا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح میری آیات، میرے احکامات آئے کہ دیکھو آخرت کے لیے زندگی گزارو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میری رضا کے بغیر تمہارا کوئی حال نہیں ہوگا۔ میری آیات تو یہی ہے، اور دنیا کو ترجیح مت دو آخرت پر،
یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو تم نے وہ بھلا دی ساری باتیں۔ آج میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے، آج کوئی رحمت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر یقین نہیں رکھتا۔ اچھا بہرحال، تو خیر میں بینائی کیسے حاصل کریں نا، اب دیکھیں یہ جو یعنی ہماری باطنی کمزوریاں ہیں یہ دور کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اب آپ دیکھیں بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، ادھر ادھر کی گولیاں کھا کے صحت نہیں ملتی، ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ دو تین دوائیاں لکھ دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ اپنے طور پہ یہ علاج کرتا ہے، کبھی کیا کھا لیا کبھی کیا کھا لیا، مزہ نہیں آتا تو پھر مجبوراً فیس دینی پڑتی ہے، اور وہ نسخہ استعمال کرتا ہے تو وہ کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے نا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک بات ابتدائی طور پہ کہہ دوں کہ یہ ساری جو کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں یہ بس فٹافٹ دور ہو جاتی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کر لیں تو یہ ساری کمزوریاں آپ کو علم یعنی آپ روشنی میں آ جائیں گے، آپ اندھیرے میں ہیں آپ کو نور مل جائے گا، آپ بے جان ہیں آپ کو زندگی مل جائے گی، آپ بیمار ہیں آپ کو صحت مل جائے گی، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا، اور آپ اندھے ہیں آپ کو آنکھیں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم تو مشکل سمجھتے ہیں۔ اب جو آدمی اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا کتنا مشکل ہوگا؟ ہو جائے گا ڈاکٹر کے پاس؟ بعض اوقات یہ بچے جو ہیں نیو کمرز جو ہیں وہ روتے ہیں، یعنی اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ ہمارے محلے میں اسکول ہے تو ہم یہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں، بچوں کو پکڑ کے باپ لے جا رہے ہیں اسکول لے جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، لیکن وہ تو بہرحال تو ہم تو نہیں چاہتے، ہم نہ بینائی ہم نہ یہ سارے مرض ہم میں جو ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرض ہم نہیں محسوس کرتے اپنے اندر، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے۔ ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک جس کا بھی جو علم ہے دین کے بارے میں وہ کہتا ہے مجھے اور مت سمجھاؤ۔ چپڑاسی معلوم ہے نا؟ چپڑاسی اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں بس میں پورا ہوں، ماں پویا ہوا بس۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی ان کا مبلغ علم ہو، چپڑاسی کا اور جو وزیر اعظم صاحب ہے یا جو آرمی چیف ہے آپ کا جو بھی ہے، میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب کہتے ہیں کہ بس ماں جھیڑا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے نہ تو علماء کا وہ کردار ہے معاشرے میں اور نہ ہمارا کوئی عالم سے رابطہ ہے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بس ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اور جو بھی پڑھا ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال بینائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ادراک کریں۔ اب یہ ادراک ہوگا کیسے، یقین آئے گا؟ یہ تو آپ جب یعنی جو اللہ کی کتاب ہے اس کو کھولیں گے اور جو نبی کی باتیں ہیں ان کو سنیں گے تو آپ کو پھر یقین آ جائے گا اس پر۔ کتاب پر اصل میں ہمارا یقین نہیں ہے، قرآن پاک پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے میں نے فائدہ لینا ہے، یہ نہیں ہے، بس یہ کتاب ناظرہ ہے، اس کو پڑھ لو بچوں کو پڑھا دو۔ میں ہمارے محلے کی مسجد جو ہے عصر کے وقت وہ درس وغیرہ ہوتا ہے، بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، زور زور سے بچے پڑھتے ہیں، اور یہ بس کبھی سنا ہے وہ شور بچوں کا؟
اور کوئی ہل ہل کے پڑھ رہا ہے بس. یہ دیکھیں یہ کیا سلوک ہے. بس اور پھر ایک تقریب ہوتی ہے, فارغ التحصیل ہو جاتی ہیں, پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں. پگڑیوں کا بھی رواج ہے نا, سیرے پگڑیاں. بس یہ ختم ہو گیا قرآن, انہوں نے قرآن ختم کر لیا. ابھی ہمارے محلے میں ایک بچے نے قرآن ختم کیا تھا, بہت بڑی دعوت ہوئی تھی, ہزاروں روپے خرچے ہوئے تھے, مہمان بلائے گئے اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.